فیصل انصاری اعظم گڑھ انڈیا سے، مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ جس طرح ہم دعا میں درود شریف پڑھ کر دعا مانگتے ہیں، کیا نفل نماز کے سجدے میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں نفل نماز کے سجدے میں درود شریف بھی دعا ہے. نماز میں دعا، سجدے میں دعا کرنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے درود شریف بالکل پڑھ سکتے ہیں. اچھا جناب، اسد کراچی سے جناب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ نہیں ہو کہ آپ کو جماعت پڑھانے والا بریلوی ہے جو کہ زیادہ تر شرک کرتے ہیں، تو کیا آپ کی نماز ہو جائے گی یا دوبارہ دہرانی ہوگی؟ پلیز رہنمائی فرمائیں. دیکھیں، نماز کے ہونے نہ ہونے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، کیا ہے. نماز کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے. اگر کسی کا عقیدہ شرکیہ ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کسی کا عقیدہ شرکیہ نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی. اور اگر آپ کو کسی کے بارے میں نہیں پتہ کہ یار یہ مشرک ہے یا نہیں، تو آپ نے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی. یہ تحقیق کرنا کہ یہ مشرک ہے یا نہیں، یہ آپ پہ لازم نہیں ہے. مفتی صاحب، میں نے کہیں سنا یا پڑھا تھا کہ خودرو گھاس کا بیچنا جائز نہیں، صحیح مسئلہ کیا ہے؟ وضاحت فرمائیں. جبکہ اس کاٹنے کے باندھنے وغیرہ میں محنت لگتی ہے اور بعض مرتبہ اس کے لیے جگہ بھی خالی رکھنی پڑتی ہے، اور ہمارے یہاں اس قسم کی گھاس بیچی اور خریدی جاتی ہے، اور کسی نے اس قسم کی خرید و فروخت کی ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، خودرو گھاس بیچنے کا ناجائز اس وقت ہوتا ہے کہ جب جو گھاس لگی ہوئی ہے نا، جو خود بخود اگ جاتی ہے، تو وہ مباح ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی اس کو کاٹ لے وہ اس کی ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کاٹ کے اس کی گٹری وغیرہ باندھ کے رکھ لیتا ہے، یا اس کو یعنی الگ سے کاٹنے کے بعد کہیں سے محفوظ کر لیتا ہے، تو وہ اس کا مالک بن جاتا ہے. اس کے بعد اس کے بیچنے خریدنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بیچنا ناجائز اس وقت ہے کہ وہ زمین پہ لگی ہوئی اور آپ اس کو بیچ دیں کہ یار یہ جو گھاس لگی ہوئی ہے میں نے آپ کو اتنے کی بیچ دی، آپ کو ٹھیکہ دے دیا. یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ اس کو کاٹ کے بیچنا چاہیں، اس کی گٹریاں وغیرہ بنا کے، تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا جناب، مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں؟ سنت کی کریں، نفل کی؟ ہم نے سنا ہے کہ تہجد کی نماز سنت ہے. نفل کی کر لیں، سنت کی کر لیں، نماز ہو جائے گی. تہجد سنت بھی ہے، نفل بھی ہے. نفل سنت واجب نماز کے سجدوں میں اور درود شریف کے بعد دعائیں پڑھنا، یعنی ربنا آتنا فی الدنیا الی آخرہ کے بعد، اور یہ دعا بھی آخر میں پڑھنا ٹھیک ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اور ربی انی مغلوب فانتصر. رشید احمد مانسیرہ سے. بالکل ٹھیک ہے. درود شریف کے بعد آپ جو بھی مسنون معصور دعائیں پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر امام ہے تو پھر ایک ہی دعا پڑھیں، زیادہ دعائیں نہ پڑھیں تاکہ پیچھے لوگوں کو پریشانی نہ ہو. میرا سوال یہ کہ کیا عورت عدت کے دوران اپنے خاوند کے ایک گھر سے دوسرے گھر کا سفر دن میں طے کر سکتی ہے؟ مثلا ہمارا ایک گھر کوئٹہ میں اور ایک گھر حیدرآباد میں. دیکھیں، عدت اسی گھر میں گزاری جائے گی جہاں اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے. تو جس وقت شوہر کے انتقال کے وقت جس گھر میں تھی شوہر کے، اسی گھر میں وہ عدت گزارے گی. ایک گھر سے دوسرے گھر بلا ضرورت شفٹ ہونا جائز نہیں ہے. اگر کوئی ضرورت اس طرح کی ہے کہ وہ گھر والے سارے گھر بند کر کے دوسرے شہر شفٹ ہو رہے ہیں، کوئی اس طرح کی ضرورت ہے، پھر تو اس میں گنجائش ہوگی. لیکن بس ایسے ہی کہ 10 دن یہاں گزارے 10 دن وہاں گزار رہے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے.